بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ بڑے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے مر جاتے ہیں۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو، تم سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقتور شے کبھی طاقتور نہیں رہتی۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے، وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، غلط کہتے ہیں۔ دراصل عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ نفرت کو اپنے دل سے نکال دو صاحب، ہم میں سے کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ لوگوں کو غلطیوں کی اتنی کڑی سزا مت دو کہ تعلق اور رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یاد رکھو، معاف کر کے گلے لگانے سے بڑا عمل اور کوئی نہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے لوگ کیا کہیں گے کو نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کو شامل کر لو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی۔
جب چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتے، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تب پانی اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی۔ جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدنی تاجر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا، اے عمر میرے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ساری دنیا کی بادشاہت بھی مجھے مل جاتی تو اتنی عزیز نہیں کہ جتنی راحت مجھے آقا کی اس بات سے ملی ہے۔